الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اب جیسے پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ۔ اللہ نے حکم یہ دیا کہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں پہنچ جائیں اللہ کی رحمت سے تو اب وہاں سے وہ آئیں واپس کہاں؟ مشعر الحرام کے لیے۔ مشعر الحرام سے مراد کیا ہے؟ مزدلفہ۔ اور اس کو مشعر الحرام اسی لیے کہا جاتا ہے مشاعر بمعنی علامت، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مناسک حج میں علامت قرار دیا، اور پھر یہ حرام اس لیے کہ حد حرم کے اندر داخل ہے۔ میدان عرفات جو ہے وہ حد حرم سے باہر ہے، اور مزدلفہ جو ہے یہ سارا حد حرم کے اندر ہے، مینا جو ہے وہ بھی حد حرم کے اندر ہے۔ تو اب اصل میں ایک رسم جاہلیت کا بھی مٹانا تھا کہ کفار مکہ میں سے جو قریش تھے، بڑے بڑے سردار تھے، روسا تھے، یعنی مکے والوں کے جو بڑے بڑے رئیس گزرے ہیں جیسے ابی جہل، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ وغیرہ ذالک، یہ تمام لوگ اتنے متکبر تھے کہ انہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا، حالانکہ حج کرتے تھے اور وہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم علیہ السلام پر ہیں، کہ بھئی ہم تو بالکل دین ابراہیم پہ، حالانکہ جھوٹ بولتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے توڑنے والے اور یہ بتوں کے پوجنے والے، تو ان کا ملت ابراہیمی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو بتوں کو جا کے مندروں میں توڑ ڈالا، اور یہ باہر سے بت لے آ کے اللہ کے کعبے میں رکھ دیے، پھر دعویٰ کرنا کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، تو یہ دعویٰ جو ہے کھوکھلا دعویٰ ہے۔ اسی لیے اصولی سی بات ہے، ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ دنیا میں کوئی جماعت، کوئی فرقہ ایسا نہیں گزرا جو کہے کہ میں جھوٹا ہوں یا میں باطل پہ ہوں یا نعوذ میں جہنمی فرقہ ہوں۔ کون کہتا ہے؟ ہر آدمی یہ کہے گا نہیں جی ہم تو بالکل حق پر ہیں۔ جیسے کہ قریش مکہ کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم لوگ جو ہیں حق پہ ہیں اور ہم ملت ابراہیم پہ ہیں اور ہم مجاور ہیں خانہ کعبہ کے، اور ہمارے درمیان میں بڑا اتفاق تھا، لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو انہوں نے تو تفرقہ ڈال دیا ہمارے درمیان میں، کہ باپ مسلمان ہو گیا بیٹا کافر ہے، بھائی مسلمان ہو گیا بھائی کافر ہے، بیوی مسلمان ہو گئی شوہر کافر ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور تو الٹا تفریق ڈالنے والے ہیں، اور الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے استحکام کو، ہمارے امن کو، ہماری خدمات کعبہ کی نفی کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ وضاحت فرما دی کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا یہودی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، غلط کہتے ہیں۔ نصرانی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین نصارہ کا دین تھا، غلط کہتے ہیں۔ قریش مکہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں، یہ بھی غلط دعویٰ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ مشرکین میں سے تھے، وہ تو خالص اللہ کی توحید کا علمبردار تھا، اللہ کا پیغمبر تھا، اور اس کے طریقے پر اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، جیسے آج ہر آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں،
ہر آدمی یہ کہہ دیتا ہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے عمل میں اگر سنت ہے، اس کے عمل میں اگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعلق اور محبت ہے وہ سچا ہے، اگر ان کے اعمال میں، اقوال میں، افعال میں، عبادات میں، عادات میں سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، صحابہ کا تعلق نہیں ہے بلکہ بغض ہے، تو وہ اہل بدعت تو ہو سکتے ہیں، اہل رفض تو ہو سکتے ہیں، خوارج تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا تعلق سنت سے نہیں ہوگا۔ تو دعویٰ کر دینا تو بڑا مشکل نہیں ہوتا۔ تو اب جناب قریشیوں نے کیا کیا، ایک تو انہوں نے یہ رسم نکالی کہ کوئی کعبے کا طواف کرے تو ہمارے کپڑے لے، ہم سے کپڑے لے اور ہمارے کپڑے پہن کے طواف کرے۔ وہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتا کعبہ شریف کا، اچھا ہر آدمی اب ان کا محتاج ہو گیا کپڑے لینے کے لیے۔ دوسری رسم یہ نکالی کہ سارے لوگ عرفات میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم عام لوگوں کے ساتھ کیسے کھڑے ہو جائیں، ہم تو عام لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، ہم تو علیحدہ کھڑے ہوں گے، لہذا وہ مزدلفہ میں رک جاتے، سارے لوگ عرفات چلے جاتے، وہ مزدلفہ رہ جاتے، مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے، تو کہتے بس ہمارا حج جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ چونکہ ان کا تکبر تھا نا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر ہم اسلام لانے کے بارے میں سوچتے بھی ہیں نا تو ہمارے سامنے حضرت بلال، صہیب اور اس عمار، سمیہ، اس قسم جو غریب لوگ ہیں یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کہ ہم ان کے برابر آگے بیٹھ جائیں، اسلام لانے کے بعد ہم ان کے برابر بیٹھیں۔ تو یہ ان کے اندر ایک تکبر تھا اور ان کے اندر استکبار تھا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے۔ اسی لیے علماء نے کیا عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ افسوس دیکھو ابھی جہل کی قسمت پر ملعون قیامت تک لعنت کا مستحق بن گیا۔ حالانکہ دیکھو عجیب قدرت کا اتفاق ہے، اس کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا، اچھا اس کی بیٹی جویریہ مسلمان ہو گئی، اس کی ماں مسلمان ہو گئی، اس کا بھائی مسلمان ہو گیا، لیکن خود وہ بدقسمت کافر رہا۔ یعنی اندازہ کریں کہ خاندان کے تمام افراد کو اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، بیٹا مسلمان، بیٹی مسلمان، ماں مسلمان، بھائی مسلمان، لیکن خود جو ہے وہ اسی طرح ضد پہ اڑا رہا اور کفر پہ اڑا رہا اور کفر پر ہی اس کو موت آئی۔ تو اس لیے اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ کہ حج کہاں ہوگا، عرفات میں۔ اب اس کی تفصیل ہمیں کس نے سمجھائی، سیدنا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی زوال کے بعد وقت شروع ہوگا صبح صادق تک، لیکن اگر آپ 9 ذی الحج کو پہنچ گئے الحمدللہ سورج ڈوبنے سے پہلے نہ نکلیں، سورج جب ڈوب جائے تو وہاں سے چلیں اور 2 نمازیں آ کے مشعر الحرام مزدلفہ میں پڑھیں، مغرب اور عشاء، 1 اذان 2 تکبیریں، اذان 1 ہوگی، ہر نماز کی تکبیر علیحدہ ہوگی۔ اب رات مزدلفہ میں گزاریں، صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں، صبح کے بعد لمبی دعا مانگیں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے مینا کی طرف چل پڑیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو غلطی ہو گئی، جو کوتاہیاں ہو گئیں اور جو زمانے جاہلیت میں غلط باتوں پہ عمل ہوتا رہا، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ تو اب ساری تفصیل حج کی الحمدللہ یعنی قرآن مقدس کی آیات میں آ گئی۔ اس لیے مفسر فرماتے ہیں ثم ہاہنا لعطف خبر علی خبر وترتیبہ علیہ کہ اب یہاں جو آیا ہے ثم تو یہ عطف کے لیے ہے اور ایک ترتب کے لیے ہے کہ بھئی کأنہ تعالی امر الواقف بعرفات ان یدفع الى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام وامره ان يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ بھئی عرفات میں ٹھہرنے والا جو ہے وہ عرفات سے کہاں چلے گا، مزدلفہ کے لیے چلے گا۔ مزدلفہ کے اندر جب پہنچ جائے لیذکر اللہ عند المشعر الحرام، پھر آ کے اللہ کا ذکر کرے، نمازیں پڑھے، اللہ کی یاد کرے۔ مشعر الحرام وہ جو اونچا پہاڑ ہے مسجد کے قریب، ویسے ساری مزدلفہ جو ہے سب کا سب مشعر الحرام ہے، جہاں کسی کو جگہ ملے، ضروری نہیں ہے کہ سب اسی جگہ جبل قضا پہ پہنچیں، یہ ضروری نہیں۔
اور اس کے بعد حکم فرمایا فَأَمَرُوا أَن يَكُونَ وُقُوفَهُ مَعَ جَمْهُورِ النَّاسِ بِعَرَفَاتٍ، اور حکم فرمایا کہ حج کی ادائیگی کے لیے میدان عرفات میں جانا جو ہے ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کما کان جمہور الناس یسعون، جیسے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ بھی عرفات جاتے تھے۔ یقفون بها الا قریشا فانهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في طرف الحرم عند ادنى الحل فيقولون نحن اهل الله في بلدته وقطان بيته۔ تمام لوگ جو ہیں وہ عرفات چلے جاتے، لیکن قریش کے لوگ جو ہیں یہ عرفات نہ جاتے، یہ مزدلفہ میں جا کے حد حرم کے قریب کھڑے ہو جاتے، کہتے ہم حرم سے کیوں نکلیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ جتنے اللہ نے عبادات مقرر کیے ہیں وہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تب ہی ثواب ملے گا، اگر ہم اپنا عقل لڑائیں گے تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ایک بنیادی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ نے فرمایا میری عبادت میرا ذکر اسی طرح کرو جس طرح میں نے تم کو ہدایت کی ہے۔ اگر کوئی اپنے عقل سے کرے تو پھر وہ عبادت چاہے کتنی بڑی عبادت ہو وہ قبول نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اس میں کوئی شک ہے کہ حرم افضل ہے ہل سے؟ بھئی ایک ٹکڑا ہے حرم کا، ایک ٹکڑا ہے خارج الحرم، تو حرم افضل ہے کیونکہ حرم میں تو ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ملے گا اور حرم کے باہر تو ایک کا ایک ملے گا۔ لیکن اللہ نے حج کا رکھا عرفات میں جو حرم سے باہر ہے۔ اب کوئی یہ عقل لڑائے کہ جی میں تو حرم میں رہوں گا، حرم سے نہیں نکلتا، حرم میں زیادہ ثواب ہے، تو جاہل ہے، حج بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آدمی 9 تاریخ کو احرام باندھ کے کعبے کا دروازہ کھلوا کے کعبے کے اندر بیٹھ جائے تب بھی حج ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری ہی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خدا کی شان ہے کہ عمرہ ہو یا حج ہو اس میں حرم بھی آتا ہے اور ہل بھی آتا ہے، دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب آپ عمرہ کرنے آتے ہیں تو اپنے ملک سے یا تنعیم سے، جیرانہ سے، جدہ سے، باہر سے احرام باندھیں گے تو گویا آپ میقات سے یا ہل سے احرام باندھ کے حرم آ رہے ہیں، تو حرم اور ہل دونوں شامل ہو گئے۔ اسی طرح حج میں بھی اللہ نے حرم اور ہل دونوں کو رکھا کہ حج کا احرام آپ کہاں سے باندھیں گے؟ حرم سے، مکے سے باندھیں گے، اور آپ جائیں گے کہاں؟ عرفات میں، تاکہ حرم اور ہل دونوں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح طواف زیارت آپ کہاں کریں گے؟ حرم میں۔ صفا مروہ کہاں دوڑیں گے؟ حرم میں۔ مینا مزدلفہ کہاں ہے؟ حرم میں۔ لیکن نکلیں گے آپ حج کے لیے عرفات ہل میں، تاکہ دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے اندر جمع رکھا ہے، اور عبادت صرف وہی قبول ہوتی ہے جو حکم خدا کے مطابق ہو اور فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اب دیکھیں نا جی، حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بھئی طواف کے 7 چکر ہیں، اگر کوئی 8 کرے اور دل میں سمجھے، یہ عقیدہ رکھے کہ بھئی 7 تو تھوڑے ہیں، 8 کرنے چاہیے، طواف ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی 7 کیا ہے، چلو 6 کر لیتے ہیں، تب بھی نہیں ہوگا۔ اچھا کوئی یہ کر لے کہ رکن یمانی سے شروع کرے اور رکن یمانی پہ ختم کرے، تب بھی طواف نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی اللہ کے کعبے کے دروازے سے طواف شروع کرے اور دروازے پہ ختم کرے، تب بھی نہیں ہوگا۔ طواف کب ہوگا؟ جب عین اسی جگہ کھڑا ہو جہاں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کھڑے ہو، کہ حجر اسود سے شروع کرے اور ایک چکر لگا کے حجر اسود پہ آ کے چکر پورا کرے۔ اچھا کسی نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، میں طواف تو 7 چکر کروں گا اور میں شروع بھی حجر اسود سے کروں گا، لیکن میں حتیم کے اندر نکلوں گا، کعبہ شریف کے طرف زیادہ ٹچ ہو کے جاؤں گا، قریب، یہ باہر جانے سے تو آدمی ذرا دور ہو جاتا ہے، طواف ہوگا ہی نہیں، طواف ہی نہیں ہوگا۔ اور طواف قبول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ طواف ہوا ہی نہ، کیونکہ جب حضور پاک نے حتیم کے باہر سے چکر لگایا تو اندر سے جانا منع ہے، کہ اندر تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے، گویا آپ کعبے کے اندر گزر گئے، اور طواف حکم تھا کعبے کے باہر کرنے کا، نہ کہ اندر کرنے کا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اصل جو ہمارے ملک میں یا دیگر اسلامی ملکوں میں جھگڑے ہو گئے ہیں نا جی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کرو، اللہ مسلمانوں کو جھگڑوں سے بچائے، اللہ اختلافات سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی فرقہ بندی سے، گروہ بندیوں سے نجات عطا فرمائے۔ حالانکہ بالکل یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، ورنہ جھگڑے ہیں ہی نہیں۔
اب دیکھو نا جی، مثلاً یعنی علماء دیوبند ہیں جو دیوبندی جماعت کہلاتی ہے، بریلی کے حضرات ہیں جو بریلوی کہلاتے ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، اچھا اسی طرح مثلا تبلیغ والے حضرات ہیں، اسی طرح یہ مکہ مدینہ کے علماء حرمین ہیں اور مشائخ حرمین ہیں، یا علماء نجد ہیں جنہیں تم وہابی نجدی کہتے ہو، ان میں کوئی ایک بھی نہیں۔ میں اللہ کا کعبہ میرے سامنے ہے اور قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے اور خدا کو جواب دینا ہے، آپ کو جواب نہیں دینا۔ میں جو جھوٹ بولوں یا خوشامد کروں، اپنی قبر خراب کروں، اس کی کوئی وجہ مجھے کیا ملے گا بھائی؟ ان میں کوئی ایک بھی نہیں جو حضور کا منکر ہو۔ ایک بات یاد رکھو، میں یعنی پوری ذمہ داری سے آپ کو حلف سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے کعبے کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے جنہیں تم نجدی، وہابی، دیوبندی، پتہ نہیں تبلیغی، بستر بند، فلانا بند، یہ بند، وہ بند کہتے رہتے ہو، یہ سب جو ہیں ان میں ایک بھی نہیں ہے جو حضور کا منکر ہو یا گستاخ ہو یا بے ادب ہو۔ ایک بات یاد رکھو، یہ سب کے سب الحمدللہ حضور کے ماننے والے ہیں، غلام ہیں، عاشق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے اختلاف کی بنا پہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے نا جی، پھر آدمی ایک دوسرے کے عیب نکالتا ہے، پھر کچھ تم کھچے کھچے رہے، کچھ ہم کھچے کھچے، اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ حیات کا۔ پھر آدمی لفظی جنگ لڑتا ہے کہ یہ لفظ جو اس نے کہا ہے نا جی، نہیں 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 نہیں، اس سے بے ادبی نکلتی ہے۔ اس نے کہا یہ جو لفظ ہے نا، توبہ 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 توبہ، اس سے گستاخی نکلتی ہے۔ اس نے کہا جی یہ لفظ جو ہے توبہ توبہ، اس سے تو شرک نکل رہا ہے۔ اس نے کہا یہ لفظ کہتا استغفر اللہ، یہ تو جناب بالکل مشرکوں سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو یہ دراصل ایک لفظی جنگ ہے، لوگوں نے اس کو بڑھا دیا ہے اور بلا وجہ کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ آپ ایمان سے کہیں کہ یہاں مکے مدینے میں اللہ کی رحمت سے جو انقلاب اسلام آیا وہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نجدی لے کے آئے۔ یہاں قرآن و سنت کا قانون جو نافذ ہے تو لانے والا تو وہ نجدی ہے۔ اگر حضور کا دشمن تھا تو حضور کا قانون کیوں لے آیا؟ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات، جھگڑے میں نہ پڑیں آپ۔ اچھا، اسی شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ نے جو سیرت النبی پہ کتاب لکھی ہے وہ آپ پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا۔ ان کی مستقل کتاب ہے سیرت النبی پر۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اہل حدیث ہیں یا نجدی حضرات ہیں، دیکھا ہوگا آپ کا کہ ہر کسی کے جیب میں ایک مسواک ہے، نماز سے پہلے بھی وہ مسواک کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھا ہے، جو محمد مدنی کی ایک لکڑی کی سنت نہیں چھوڑ سکتے وہ حضور کے دشمن ہیں، وہ بے ادب ہے، وہ گستاخ ہے۔ وہ تو اتنی سنت بھی نہیں چھوڑنا چاہتے مسواک والی کہ یہ ہمارے محبوب کی سنت ہے تو اس پہ عمل کرو۔ نماز سے پہلے عند کل صلاۃ، وہ نماز سے پہلے مسواک کرتے ہیں، سنت ادا ہو جائے۔ ایک ٹھنڈے دل سے سوچو، اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور پاک سے بے ادبی مقصود ہو تو حضور کی سنت کے لیے اتنی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھنڈے دل سے۔ اچھا، یہاں اللہ نے ان کو حکومت بھی دی، عزت بھی دی، اقتدار بھی دیا، کرسی بھی دی۔ اچھا، اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں، اگر انہیں مدینۃ الرسول سے، میرے مدنی پاک کے شہر سے محبت نہ ہو تو وہ تو یہ راستے جو ہیں اور توڑ ڈالیں گے، چلو بھی کوئی آدمی مدینے جا ہی نہ سکے، سڑکیں بند کر دو، خراب کر دو، کوئی جائے تو دو دن میں دھکے کھا کے پہنچے۔ آپ اس کے مقابلے میں آپ غور کریں گے کہ آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے جو حج کرنے آئے ان سے بھی پوچھیں کہ مدینہ منورہ جانے میں کتنی مشقت تھی، اور آج بھی دیکھیں کہ آپ اگر اپنی گاڑی ہو، الحمدللہ اگر گاڑی آپ کی ٹھیک ہے، کئی دفعہ میں اپنی گاڑی سے 3 گھنٹے میں گیا ہوں۔ اچھا، عام بس میں آپ چلے جائیں تو 5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔
اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ابھی حرم مکہ مکمل نہیں ہوا، لیکن محمد مدنی کا شعر پہلے مکمل ہو گیا، مدینہ النبی، مسجد نبوی. اور اس قسم کی تعمیر جو ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. ایک تو مدینہ پہلے خوبصورت تھا، ایک حرم اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ جمال کے اندر جمال ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ 14ویں کا چاند زمین پہ اتر کے کھلا ہوا ہے. لوگ اچھا اگر بغض ہو تو آدمی کہتا ہے نہیں جی یہ تو باہر کے ملک والوں کو دکھاتے ہیں جی، اور اس لیے بنا رہے ہیں جی، اندر سے تو نہیں مانتے جی. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ ایکس رے تو آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس تو ہے نہیں. جو دلوں کی بھی ایکس رے کر کے اندر کا حال بتا دے، یہ تو پھر ہمارے لوگوں کے پاس ہے. ایکس رے ادھر نہیں ملتا، وہ ایکس رے ابھی ادھر بنا نہیں. اور شریعت کا معاملہ بھی ظاہر پہ ہے، دل سے یا ایکس رے سے ہے ہی نہیں. یہ تو ایک ظاہر کو دیکھتی ہے. آپ سے پوچھیں گے آپ کون ہیں، آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو بات اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک دفعہ خارجیوں نے حملہ کیا نا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قتل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تم مسلمان نہیں ہو. انہوں نے کہا بس اسی لیے قتل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا دیکھو تم سب کھڑے. انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب میں مسلمان ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا بس اب تو جاؤ، اب تو قتل نہ کرو نا. وہ چپ کر کے چلے گئے، ناکام ہو گئے. انہوں نے کہا اب کیا کرو؟ انہوں نے کہا چلو اب تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، کسے ختم کرو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ جتنی جماعتیں ہیں میرا ایمان ہے سب محمد مدنی کے عاشق ہیں، سب حضور کو مانتے ہیں، سب حضور کے غلام ہیں، سب حضور کے صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، اولیاء اللہ کے غلام ہیں. صرف بات سمجھنے میں جھگڑا ہے اور کچھ نہیں. میرے بریلوی حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی اگر اذان سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، تو بھائی قرآن میں اللہ نے خود حکم دیا درود پڑھو، سلام پڑھو. اگر ہم نے اذان سے پہلے پڑھ لیا، اذان کے بعد پڑھ لیا، تو مقصد تو حضور سے محبت ہی ہے نا بھائی، تو کیا حرج ہے؟ ان کے دماغ میں یہ بات ہے، وہ بھی حضور کی محبت چاہتے ہیں، بغض وہ بھی نہیں چاہتے. ان کے دلوں میں بھی عشق ہے، محبت ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو بھی ایک بات ہے نا کہ اب نماز کے لیے ہم آئے ہیں، مؤذن ہے اونچی جگہ پہ کھڑا ہے، اب وہ اذان دینے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے. اگر اس نے آیت مبارک پڑھ لی اور اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا، صلاۃ السلام پڑھ لیا، تو حضور پہ ہی سلام پڑھا ہے نا، جنہوں نے ہمیں اذان سکھائی، جنہوں نے ہمیں نماز سکھلائی. اذان کے بعد بھی اس نے پڑھ لیا تو بھائی ایک اظہار عشق ہے، اظہار محبت ہے. اور کیا چیز ہے؟ ان کے دماغ میں یہ بات ہے، چاہتے وہ بھی محبت ہیں، ان کے دل میں بھی عشق نبی ہے. سمجھ آ گئی بات کو؟ سمجھیں اچھی طرح. اچھا اب علماء حدیث، علماء توحید، علماء نجد، تبلیغی جماعت، اہل حدیث حضرات، دیوبندی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ بھائی عشق اپنی جگہ ہے، عبادت اپنی جگہ ہے. اذان عبادت ہے، نماز عبادت ہے، اس میں ہم ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتے. جیسے کہ جتنا فرمان ہے اسی کے مطابق ہوگی تو عبادت ہوگی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کے دل میں بغض ہے. دیکھو نا مثال کے طور پر اس کی یوں مثال دیں کہ اب جب ہم نماز پڑھیں گے تو پہلے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ ہاں جی کوئی نہیں، ڈرے شرے نہیں، میں کوئی مولوی ہوں تمہارے ساتھ لڑ پڑوں گا، میں تو تمہارا بھائی ہوں، خادم ہوں، ایک طالب ہوں، میں نے کیا جھگڑنا ہے یا لڑنا ہے؟ میرے ساتھ کیوں ڈرتے ہو؟ میرے ساتھ تو بھائیوں والی بات کیا کرو کھل کے. اچھا اللہ اکبر کر کے ہم نماز میں کھڑے ہو گئے، اب کیا پڑھیں گے؟ سبحانک. اچھا اب میں اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اگر یہ شروع کر دوں نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ میں حضور پر سلام پڑھ رہا ہوں، تم کہتے ہو نماز نہیں ہوگی. اچھا چلو بھی میں نے شاید غلط پڑھا. اللہ اکبر
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ. اب نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ ہاں جی اچھا چلو وہاں نہیں پڑھتے. اللہ اکبر جب رکوع میں آ گئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. اچھا پکی بات. کیوں نہیں ہوگی؟ کہ حضور نے نہیں پڑھا اور نہ پڑھنے کا حکم دیا. نہ حضور نے پڑھا، حالانکہ سلام پڑھنا منع نہیں تھا، درود پڑھنا منع نہیں تھا، لیکن جب ہم نے نماز شروع کی تو فرمایا اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ حکم ہے حضور کا. ہم نے جب حکم بدلا تو نماز. اذان میں بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ حضور نے یہ آیت اور سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیا، حضور کے مؤذن نے نہیں پڑھا، اس لیے کہتے ہیں نہ پڑھو. یہ نہیں کہتے کہ حضور کا درود نہ پڑھا کرو. بات کو سمجھا کرو، جھگڑا کچھ بھی نہیں. مقصد ان کا بھی اتباع ہے، مقصد ان کا بھی عشق و محبت ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ مدینے منورہ تب پہنچو گے جب مدینے کی سڑک پہ چلو گے. تم سڑک تو پکڑ لو یمن جانے والی اور کہو مدینے جا رہا ہوں، اور گاڑی کو بھگاتے رہو، جتنا تیز چلاؤ گے اتنی دور ہوتے چلے جاؤ. حضور کی محبت میں جب تم اپنی طرف سے بدعات کرو گے، تم سنت سے دور ہٹتے جاؤ گے. جتنی عشق کے دعوے کرتے رہو تم حضور سے دور جا رہے ہو، اور جتنی سنت پہ آؤ گے اتنی تو مدینے والی پٹڑی پہ آ گئے. اب کوئی پٹڑی پہ آنے کے بعد گاڑی والا 3 گھنٹے میں آ گیا، کوئی 5 میں آ گیا، پیدل والا 8 دن میں آ گیا، کوئی لنگڑا ونگڑا مہینے میں آ گیا. آ تو گیا مدینے پہنچ گیا، لیکن جو سڑک ہی دوسری پکڑ گیا وہ تو مدینے پہنچنے سے بھی محروم ہو گیا. ایک سمجھنے کی بات ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. اچھا اب جناب آپ کے ملک میں کوئی جماعت، کوئی پارٹی، دیوبندی، بریلوی، جو بھی ہے دنیا میں جہان میں جتنی جماعتیں ہیں، جب نماز میں بیٹھتے ہو التحیات پڑھنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو پھر کیا پڑھتے ہو؟ نہیں ڈرو نہیں، 1 لاکھ درود مل جائے گا، کیوں گھبراتے کیوں؟ دیوبندی پڑھتے ہیں درود؟ ہاں جی. تبلیغ والے، یہ اہل حدیث ہاں جی پڑھتے ہیں. اچھا التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھتے ہیں سارے. تو جھگڑا کیا ہوا پھر؟ اگر سلام کے منکر ہوتے یہاں بھی نہ پڑھتے. اگر ان کو حضور پر سلام بھیجنے سے کوئی جھگڑا ہوتا تو یہاں بھی تو نکال دیتے نا السلام علیکم ایھا النبی. یہاں تو پڑھتے ہیں، وہ ممبر والا نہیں پڑھتے. معلوم ہوا وہ ثابت نہیں، یہ ثابت ہے. حدیث میں نہیں ہے، یہ حدیث میں موجود ہے. فرق اتنا ہے. حالانکہ چاہتے دونوں محبت ہے، مقصد دونوں کا عشق ہے، مقصد دونوں کا اظہار محبت ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ محبت وہ ہے جو حکم نبی کے مطابق ہے، ایک آدمی کہتے نہیں ہے تو محبت بس میں اپنے عقل سے کروں گا. بس اتنی فرق ہے. لڑائی جھگڑے فضول ہیں، بلا وجہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہیں، بلا وجہ ایک دوسرے پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے بغض، اناد اور جناب بڑھتے. اچھا پھر جب ضد آ جاتی ہے نا، ایک کہے گا کہ بابا یہ حدیث میں نہیں ہے، وہ کہے میں سپیکر لگا کے پڑھوں گا. چلو نہیں ہے تو نہیں ہے، بند کرو. تم نبی کا درود بند کرتے ہو. بڑا وہابی آ گیا منکر، میں ابھی سپیکر لگاؤں گا، 4 ہارن لگا دوں گا مینار کے بھی اوپر. اگر مینار چھوٹا ہے تو قریب کوئی درخت دیکھوں گا، نہیں تو کوئی لکڑی لے آؤں گا بڑی اوپر ڈالوں گا. چلو تمہیں میں خراب کرتا ہوں، جلو تم جلا رہا ہے. بدعت خود کر رہا ہے، جلنے والا کام تو خود کر رہے ہو، دوسرے کو تو نہیں جلا رہے ہو. بدعت والا جلتا ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. حضور نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات تھوڑی سمجھ لیا کرو. اچھا یہ کہ
اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کیوں اٹھاتے ہیں انگلی؟ یہ حضور پاک نے تو جو حضور کی انگلی والی سنت نہیں چھوڑتے وہ حضور کا دشمن ہے۔ کوئی عقل کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، ذرا حق باطل کو پہچانو، ہیرے پتھر میں فرق کرو، اور جو بیچارے نہیں کر رہے ہیں ان کو محبت سے سمجھاؤ، یہ نہیں کہ ان سے لڑو اور تم بھی ان کو کفر و شرک کا فتویٰ دے دو۔ ان کو تم سمجھاؤ کہ اللہ کے بندے آؤ پہلے فیصلہ تو کرے کہ تمہارا قرآن کوئی اور ہے ہمارا اور ہے، کلمہ کسی اور پیغمبر کا پڑھتے ہو یہ کسی اور پیغمبر کی، جب خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، اور پھر اللہ کی مہربانی ہے کہ جو کتابیں ہیں وہ ایک ہیں، جو استاد ہیں وہ ایک ہیں، جو فقہ ہے وہ ایک ہے، جو امام ہے وہ ایک ہے، فتاوے کی کتابیں سب ایک ہیں، جھگڑا تو کسی بات میں ہے نہیں۔ اب باقی رہا یہ چھوٹے سے مسئلے، آمین زور سے کہو آہستہ کہو، یہ تو جھگڑے ہیں نہیں، یہ تو افضل غیر افضل کی باتیں ہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک زور سے کہو تو افضل ہے، بعض کے نزدیک آہستہ کہو تو افضل ہے، یہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں۔ یہ تو کم علمی کم عقلی ہے جو ان باتوں کو جھگڑا بنائے، ورنہ یہ باتیں تو جھگڑے والی ہے ہی نہیں، یہ تو صرف افضل۔ اور یہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، مجھ سے خود ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگا جی مجھے مسئلہ بتائیں، مجھے لوگوں نے ڈرا دیا ہے، میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، آپ ذرا بتائیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی یہاں سے ہم نے احرام باندھا 8 تاریخ کو، اور ٹھیک الحمدللہ ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ گئے، 5 نمازیں ہم نے مینا میں پڑھی، ظہر عصر مغرب عشاء، رات وہیں رہے، فجر کی نماز پڑھی 9 تاریخ کو، اور جناب میں نے نماز پڑھ کے اس کے بعد میں چونکہ سنت یہ ہے کہ دھوپ نکلے پہاڑوں پہ پھیلے تو پھر عرفات جائیں، اس لیے میں نماز پڑھ کے خیمے میں لیٹ گیا۔ جب میں اٹھا تو لوگ کوئی نہیں تھے، سب لوگ چلے گئے تھے، تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، آج کعبہ شریف میں لوگ نہیں ہوں گے، سب لوگ عرفات چلے گئے تو مکے جا کے عبادت کرو۔ میں مکے میں آ کے جناب 9 10 11 12 2 دن باہر نکلا ہی نہیں، حرم شریف میں بیٹھا رہا۔ مجھے مسئلہ بتایا، میں نے کہا جی صرف حج نہیں ہوا باقی سب ٹھیک ہو گیا۔ جی حج نہیں ہوا، میں نے کہا جی حج تو عرفات ہونا تھا۔ او جناب عرفات سے کعبہ کوئی کم شان والا ہے؟ بلا مولوی تمہارا دماغ خراب ہے، عرفات ایک پہاڑ ہے، میدان ہے، مٹی ہے، ریت پڑی ہوئی ہے، یہاں خدا کا کعبہ ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جس کا دماغ خراب ہو اس سے بھی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے؟ جب میرا دماغ ہی خراب ہے تو مسئلہ پوچھنے کا کیا مطلب؟ کہ بس جی مولویوں نے بنا رکھا ہے، کبھی کہتے ہیں عرفات جاؤ، کبھی کہتے ہیں مینا، اور جناب سب کملی والے کا بس یہ سارا گھر اسی کا، اسی جگہ حج ہوتا ہے بس۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تو تم جاؤ، تمہارا اب اس کا کوئی علاج ہے؟ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت، اللہ سب مسلمانوں کو ہدایت۔ دیکھو نا ایمان سے کہو، اگر حج مدینے میں ہوتا تو مدینے والا عرفات آتا؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، میرے مدنی نے احرام باندھا، 8 دن اونٹوں کا سفر کیا، حج کہاں ادا کیا؟ عرفہ۔ تو اگر حج مدینے میں نہیں ہوتا، محمد مدنی کے روضے پہ نہیں ہوتا، تو پھر ایمان سے کہو کسی پیر کی مزار پہ ہو سکتا ہے؟ پھر ذکریوں کے پہاڑوں میں ہو سکتا ہے، یہاں جبل مراد پر، یا اچھا۔ اور اس کے بعد یہ تھوڑے سے سمجھنے کی باتیں ہیں کہ جب آقا نے عرفات میں حج کیا، ہمارا ایمان ہے جو عرفات نہیں جائے گا حج نہیں ہوگا، کیونکہ میرا مدنی وہاں محمد پاک نے عرفات میں، عرفات سے کہاں آئیں گے؟ مزدلفہ۔ کیوں؟ ہمارے آقا وہاں آئے۔ رات کہاں گزاری ہے؟ مزدلفہ۔ 10 صبح کو کہاں چلے ہیں؟ مزدلفہ سے مینا۔ کیا فرمایا؟ رمی جمرات۔ تو جو سنت پہ چلے گا، جو میرے مدنی کے نقش قدم پہ چلے گا، جو غلامی کرے گا وہی اتباع پہ پہنچے گا۔ اگر اپنے عقل لڑا کے کہے گا کہ جی بس محبت ہے، بس جناب شوق ہے، بس جناب محبت ہے، میں نے تو جناب محبت میں کیا ہے، اگر حدود میں محبت سے نکلو گے تب بھی نکل گئے، اور دشمنی میں نکلو گے تب بھی نکل گئے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ دشمنی میں کہتے ہیں؟ وہ بھی محبت میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے خدا کا بیٹا ہے، محبت میں کہتے۔
جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی محبت میں کہتے ہیں، بغض میں تو نہیں کہتے، لیکن کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اگر کوئی محبت میں اس کی بیوی بنا ڈالے تو کافر ہو گیا، اس کی اولاد بنا ڈالے تو کافر ہو گیا، اس کی بیٹیاں بنا ڈالے تو کافر ہو گیا۔ تم محبت میں بڑھتے بڑھتے کہ جناب سبحان اللہ، جب جبریل ابا آدم کے سامنے جناب سجدے میں پڑ گیا، حضرت ہم مرشد کے پاؤں میں سجدے میں پڑ گیا، تو بلا کیا ہو گیا؟ آخر یہ بھی تو آدم کا بیٹا ہے نا۔ یہ جو عقل ہے نا، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ جبریل سجدے میں کیوں پڑا؟ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ ہمیں کس نے منع کیا کہ کسی کا سجدہ نہ کرو؟ اللہ نے۔ بات ختم ہوگی، کوئی لڑائی والی بات ہے؟ ہاں حکم ہے کہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور یہاں اسی خدا نے حکم دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے حکم دیا کسی سورج چاند کو، کسی چمکنے والی چیزوں کو، سورج چاند کو، دن رات میں پیدا ہونے والی کسی چیز کو سجدہ نہ کرو، اگر کرنا ہے تو اسی ذات کو کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ بس اتنی سی بات ہے، کوئی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمارے جھگڑے دور کرے اور ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے بات سمجھنے کی توفیق دے۔ بلا وجہ آپس میں تفریق جو بڑھ رہی ہے نا، اس سے پورے عالم اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، اور دنیا کفر بڑے مزے میں ہے کہ ان کو لڑنے دو آپس میں، یہ لڑتے رہیں مرتے رہیں، ہمارا تو کام ہو رہا ہے۔ جب یہ خود کر رہے ہیں ہم کیوں لڑیں ان سے؟ جب یہ لڑتے لڑتے بے حال ہو جائیں گے، تھک جائیں گے، دونوں کے بازو شل ہو جائیں گے، تو ہم دونوں کو دبوچ لیں گے۔ اس لیے ہمیں کبھی زبان پہ لڑایا جاتا ہے، کبھی ہمیں مسئلوں پہ لڑایا جاتا ہے، کبھی ہمیں فروعات پہ لڑایا جاتا ہے، کبھی ہمیں قصے کہانیوں اور حکایات پہ لڑایا جاتا ہے، کبھی ہمیں عادات اور رسومات پہ لڑایا جاتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ عالم اسلام کی قوت جو ہے وہ لڑ لڑ کے ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کافر جب جاتے تھے تو وہ وہاں سے نہ نکلتے، اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نحن اہل اللہ، ہم اللہ کے گھر کے رہنے والے ہیں، اللہ کے گھر کے مجاور ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ جا کے حج کریں۔ قال البخاری حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا هشام بن ابي عائشة قالت كان قريش ومن دان دينها، قریشی اور جو ان کے طریقے پہ چلنے والے تھے، یقفون بالمزدلفہ، وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے، عرفات نہ جاتے۔ وکانوا یسمون بالحمص، وہ اپنے آپ کو کہتے کہ ہم حمص ہیں۔ حمص کا معنی ہوتا ہے یعنی عرب کے کعبے کے قربت والے، خدمت والے۔ وسائر العرب یقفون بعرفات، باقی تمام عرب قبائل جو تھے وہ عرفات جاتے تھے۔ فلما جاء الاسلام امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یاتی عرفات ثم یقف بها ثم یفیض منها، جب اسلام آیا اللہ نے حکم دیا اپنے پاک پیغمبر کو کہ آپ عرفات میں جائیں، وقوف کریں، پھر مزدلفہ میں آئیں۔ فلذلك قوله تبارک وتعالى من حيث افاض الناس، وقضى قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والسدي وغيرهم، واختاره ابن جرير وحكى عليهم الاجماع۔ وقال الامام احمد حدثنا سفيان بن مجاهد محمد بن جبير بن مطعم النبي قال اذللت بعيرا لي بعرفة فذهبت اطلبه بيد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا قلت ان هذا من المسلم شانه ها هنا اخرجه في الصحيحين۔ اب فرماتی ہیں جبیر بن مطعم اپنے والد مطعم سے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو تھکا ڈالا تلاش کرتے کرتے کرتے، میں جب پہنچا تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں موجود تھے۔ میں نے کہا یہ تو قریشی ہیں، اور قریش کے بھی سب سے بڑے شان والے، یہ عرفات میں کیوں آ گئے؟ عرفات میں تو قریش نہیں آتے۔ تو میں نے جا کے پوچھا تو پتہ لگا کہ نہیں، وقوف حج کی جگہ جو ہے وہ عرفات ہے۔ ثم رواه البخاری من حدیث موسیٰ بن قطن قریب بن ابن عباس ما يقتضي ان المراد بالافاضه ها هنا هي الافاضه من المزدلفه الى منى لرمي الجمار۔ بعض نے کہا افیضوا من حيث افاض الناس، یعنی عرفات سے، اور بعض علماء نے فرمایا یعنی مزدلفہ سے منی کے لیے چلو تاکہ وہاں جا کے کنکریاں ماریں۔ فاللہ تعالی اعلم۔
وحكاه ابن جرير الزاهق ابن مزاحم فقط. قال والمراد بالناس ابراهيم عليه السلام. وفي روايه عند الامام قال ابن جرير ولولا اجماع الحجه الى خلافه لكان هو الارجح. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم افیضوا من حيث افاض الناس. الناس سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اب یاد رکھو دو قول ہو گئے کہ من حيث افاض الناس عرفات الى المزدلفہ یا من المزدلفہ الى رمی الجمار، لیکن راجح قول وہی ہے من عرفات الى المزدلفہ. وقوله تعالی واستغفر الله ان الله غفور رحیم کثیرا ما یامر الله بذکر بعد قضاء العبادات. اللہ نے فرمایا جب عبادت ہو تو اس کے بعد پھر میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو. ولہذا ثبت فی صحیح مسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا فرغ من الصلاۃ یستغفر اللہ ثلاثا. میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا جب نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیرتے تو 3 دفعہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 3 دفعہ حضور استغفار فرماتے تاکہ امت کو تعلیم دیں. اور 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور حضور کی دعا نماز کے بعد کیا ہوتی تھی؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اب جناب فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفي الصحيحين انه ندب الى التسبيح والتحميد والتكبير 33 وقد روى ابن جرير عن حديث ابن عباس بن مرداس السلمي في استغفار لامتي عشية عرفة. حضور پاک نے عرفات میں اپنی امت کے لیے بخشش مانگی. وقد اوردنا في جزء جمعنا في فضل يوم عرفة. واورد ابن مردويه عن الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سید الاستغفار. حضور نے فرمایا سب سے افضل استغفار جو ہے وہ یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت من قالها فی لیلۃ ومات فی لیلتہ دخل الجنہ. حضور نے فرمایا جو آدمی رات کو یہ پڑھ کے سو جائے اگر مر گیا تو جنت میں جائے گا. اللہ تبارک یہ چیزیں ہیں یاد کرنے والی جو ہم یاد نہیں کرتے. اور اس کے بعد جناب فرماتی ہے من قالا فی یومہ وما دخل اگر دن میں پڑھے گا اور مر گیا تو جنت میں جائے گا. وفی الصحیحین عن عبداللہ بن عمر ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت ابا بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھلائیں جو میں نماز میں دعا کیا کروں. آپ نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا حضور نے سکھلائی حضرت ابو بکر صدیق کو. بل احادیث بالاستغفار کثیرۃ اور استغفار میں ماشاءاللہ بہت ساری احادیث ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھے پڑھنے کی توفیق دے. کہتا ہے جی اپنی زندگی کا لوگ جو بیمہ کرواتے ہیں یہ انشورنس کی جو پالیسیاں ہیں یہ حرام ہے شریعت میں. یہ بالکل اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں سود بھی آتا ہے اور قمار بھی آتا ہے یعنی جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. سود اس لیے ہے مثلا آپ کی پالیسی تھی 20 سال کی 20 سال کے بعد پیسے آپ کو بما سود واپس ہوتے ہیں تو سود آ گیا حرام ہوگی. اچھا اگر آپ نے 2 قسطیں دی مر گئے تو آپ نے وہ پوری پالیسی کی رقم وصول کر لی تو جوا ہو گیا کہ لگایا تو آپ نے 2000 لے لیا 2 لاکھ. تو اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. یہ دونوں حرام ہیں ناجائز ہیں. جو وقت مقرر ہے وہ آ کے رہتا ہے. انبیاء علیہم السلام کے وسیلے سے قرآن حدیث میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے وسیلے سے. ساری دعائیں بغیر وسیلے کے سیدھی اللہ سے مانگنے کا حکم ہے. اچھا جی احرام کی حالت میں عورت چہرہ کھلا رکھے. احرام کی حالت میں عورت کا چہرہ کھلا رکھنے کا حدیث مبارک میں حکم ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اگر مرد آئے فتنہ ہے تو پردہ ڈال لے.
قرآن کریم میں لفظ احمد جو ہے وہ کتنے دفعہ آیا ہے یہ کسی قاری کو کہو یا خود کھول کے بیٹھ کے گن لو، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں کہ میں بتاؤں۔ اس طرح پھر تم پوچھو کہ کل کتنے دفعہ آیا ہے، پھر ایک اور آدمی پوچھے کہ جناب الف لام کتنے دفعہ آیا ہے۔ یہ قرآن شریف آج کل چھپے ہوئے ہیں، ان میں یہ ساری باتیں آخر میں لکھی ہوئی ہے، اور حالانکہ یہ سب غیر ضروری چیزیں ہیں، یاد رکھیں۔ اس لیے اپنا تو آپ خود اس کو تلاش کریں۔ میرے دماغ میں تو کوئی ایسی آیت نہیں آتی جہاں لفظ احمد آیا ہو۔ مقدس مقامات پر جو لوگ جاتے ہیں وہاں اپنے نام لکھاتے ہیں، یہ بدعت ہے، رواج ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں۔ اپنے نام لکھانے کا کیا ہے؟ تاکہ لوگ آئیں پڑھے کہ فلانا آدمی بھی یہاں آیا تھا، یہ ایک رواج ہے، بدعت ہے۔ اور انگریز جاتے تھے نا چوٹیوں پہ، اونچی اونچی ہمالا کی چوٹی، کیٹو کی چوٹی، وہاں وہ نام لکھاتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، چھپا کے کرو، یہ تھوڑا کہ اشتہار لگا لو کہ میں آیا تھا یہاں۔ جی میں آج سے 12 سال پہلے گیا تھا وہاں مصر میں فرعون کو دیکھنے کے لیے، تو وہاں میں نے نام لکھا تھا، دیکھنا بھی ناجائز تھا، نام لکھنا بھی غلط تھا، دونوں کام تم نے غلط کیے تھے۔ بہرحال استغفار کرو، کوئی ضروری نہیں کہ ہم فرعون کو دیکھنے کے لیے جائیں، کوئی اچھی چیز ہے، وہ تو اللہ کا ایک عذاب ہے، بس عبرت ہے، پڑھی ہے تو پڑھی رہے، دفعہ ہو۔ بہرحال آپ استغفار کریں اور کچھ نہیں ہوتا، نام لکھنے سے کوئی آپ نے غلطی کی، بس استغفار کریں۔ ایک آدمی نے طلاق ڈال دی، یہ مسئلہ اپنے علماء مقامی سے پوچھیں کہ بھئی جس سے میں شادی کروں گا طلاق ہو جائے گی۔ حنفیوں کے نزدیک بڑا سخت مسئلہ ہے، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے، لیکن طلاق نکاح کے مسئلے ہمیشہ یاد رکھو مقامی علماء سے پوچھا کرو۔ اگر مکے میں رہتے ہو تو دارالفتاء سے پوچھا کرو، کیونکہ لوگ جب چٹ لکھتے ہیں نا اپنے مطلب کے لفظ لکھ دیتے ہیں۔ اب مولوی تو وہی دیکھے گا جو لکھا ہوا ہے اور کہیں گے دیکھو جی مولوی مکی نے کہا تھا۔ اس لیے ہمیشہ نکاح طلاق کے مسئلے آپ لکھیں گے، لکھے ہوئے پر آپ پھر نہیں بدل سکتے، وہ فتویٰ دے گا لکھے ہوئے پر۔ تو اس لیے دارالفتاء سے لیں یا اپنے مقامی علماء سے لیں جہاں جہاں آپ رہتے ہوں۔ میں نے کہتے جی بینک میں اکاؤنٹ کھولا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اکاؤنٹ جو ہے اسلامی ہے، یہ سود وغیرہ نہیں ہے، تو میں مطمئن رہا، لیکن بہرحال اب اس میں کافی رقم جمع ہوئی ہے۔ لیکن جی گزارش یہ ہے کہ آپ تسلی کر لیں، جہاں تک میں نے سنا ہے آپ کے بینکوں میں کوئی اسلامی طریقے پر اکاؤنٹ نہیں ہے، صرف نام ہے، جیسے بوتل پہ لکھ دو شراب الصالحین اور اندر وسکی ڈال لو تو وسکی شراب الصالحین نہیں بن جاتا، ایک اصولی سی بات ہے۔ اور پھر یہ سب سودی چکر ہے۔ آپ جو ہے نا اب اچھا مشکل یہ ہے، جیسے اب دیکھیں نا زکوٰۃ کاٹتے ہیں 2.5%، اچھا زکوٰۃ کس اکاؤنٹ سے کاٹتے ہیں؟ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ، اچھا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس سے زکوٰۃ نہیں کاٹتے۔ سیونگ اکاؤنٹ میں 7% آپ کو سود دیں گے، 2.5% زکوٰۃ کاٹیں گے، 5 یعنی 4.5-5% آپ کے محفوظ ہیں۔ زکوٰۃ گویا آپ سود سے دے رہے ہیں، حرام سے، اصل تو آپ کا پڑا ہوا ہے، وہ تو 7% سالانہ جمع ہوتا رہا اور 2.5% کٹتا رہا تو سود سے کٹا۔ اس لیے آپ کے جو پیسے جمع ہوئے ہیں وہ لے لیں، بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے غریبوں کو دے دیں، کسی کام میں لگا دیں، ثواب کی نیت نہ کریں، آئندہ احتیاط کریں۔ ہاں یہ جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے فضیلت مت دو، اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے لا تفضلونی علی یونس ابن متى، مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو، تو یہ معنی ہے شان والا ہمیشہ یہ کہتے، یہی تو دلیل ہے نا، جو شان والا ہوگا وہ یہ نہیں کہتا میں سب سے بڑا ہوں، وہ کہے گا نہیں وہ بڑے ہیں ماشاءاللہ ان کی بڑی شان ہے۔ یہی تو دلیل ہے حضور کے شان کی کہ حضور نے اپنے نبی بھائیوں کے شان کو بڑھایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ من اعتبار نبوت، یعنی ایک آدمی اگر حضور پہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دے تو مسلمان ہو جائے گا؟
نہیں ہوگا. لا نفرق بین احد من رسله. آپ نے فرمایا یوں نہ کیا کرو اور نبیوں میں جھگڑے نہ کیا کرو کہ وہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے، وہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے. ایسا نہ کیا کرو. یہ مانا نہیں کہ حضور افضل نہیں، حضور تو افضل ہیں. یہ کہنا بھی دلیل ہے حضور کی افضلیت کی کہ حضور کا شان سب سے اونچا ہے، کیونکہ جو اونچے شان والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے دوسرا اونچا ہے، اور جس کے اندر کچھ نہ ہو، خالی بربت برتن ہو وہ تو کہا نہیں جی ہم تو ہے اور کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کچھ نہیں. کہتے جی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا پستان منہ میں لے کے چوسے تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. تمہاری بیوی ہے، تم بہن سمجھ کے استعمال کرو، بیوی سمجھ کے استعمال کرو، تمہاری مرضی. تمہاری بیوی ہے، کسی کو کیا حق ہے؟ دیکھو نا جی تمہارا اپنا فائدہ ہے. 2 فائدے ہو گئے، بیوی کی بیوی اور دودھ کا دودھ. اتنے فائدے حاصل ہوئے، کوئی منع نہیں. بیوی کے بدن کو چوسنا شریعت میں کوئی منع نہیں، لیکن یاد رکھو یہ حرکتیں یہ سب غیر اسلامی طریقہ کار ہیں. ایک ہے کہ شرعاً مثلا کسی نے منہ میں پستان لے لیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ایسے عمل اور ایسے حرکات و سکنات جو ہیں یہ کوئی حضور پاک کی سنت نہیں ہے. حضور کی بیوی فرماتی ہے میں نے ساری زندگی حضور کا بدن ہی نہیں دیکھا، اور حضور کی بیوی فرماتی ہے کہ حضور نے ساری زندگی میرے بدن پہ نظر ہی نہیں ڈالی. حالانکہ بیوی کا بدن دیکھنا کو منع ہے، لیکن ادب بھی تو کچھ ہوتا ہے کہ آدمی ماں کا بھی پستان چوستا رہے، بیوی کا بھی چوستا رہے. یعنی یہ ادب کے خلاف ہے، ورنہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہاری بیوی ہے، سارا بدن چوستے رہو، اور اگر تم ڈش اینٹینا دیکھتے ہو تو بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے انشاءاللہ پیشاب کی جگہ بھی چوسو گے، پھر کچھ پیشاب بھی پیو گے، اینٹی بائیوٹک کا فائدہ بھی رہے گا، سارے کام گھر میں ہو گئے. بیوی نہ ہوئی امرت دھارا ہو گئی. اور ڈش اینٹینا دیکھا کرو، VCR فلمیں، بہت کچھ سیکھ جاؤ گے. ہاں بہت تھوڑے دیکھو نا، پستان تک تو آ گئے ہو نا منہ سے اتر کے، باقی کتنا دور رہ گیا؟ قریب ہے. کچھ دنوں کے بعد پھر تم انشاءاللہ پیشاب کی جگہ پہ بھی آ جاؤ. عصر سے مغرب تک سیدھا منع ہے، بالکل جی منع ہے، لیکن مکے کے اندر باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے حرم میں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں بھی منع ہے. اگر نماز جنازہ شروع ہو جائے، امام صاحب 2 تکبیریں کہہ دیں، ہم بعد میں ملیں، تو جب امام سلام پھیر لے تم 2 تکبیریں جلدی سے کہہ دو، اللہ اکبر پورے کر کے سلام پھیر دو بس. لیکن یہ نہ کرنا جیسے نیت کرتے ہو نا 4 رکعت نماز عشاء بوقت 8:15 بجے بروز منگل، اور کعبہ شریف کے اندر دعا للمیت صلاۃ الفلان، پیچھے امام دے اللہ اکبر اور امام رکوع میں چلا جاتا ہے. یہ نہ کہنا کہ اب جنازہ تو پہنچ جائے جنت المعلا اور تم کھڑے رہو اللہ اکبر. اتنی جلدی تکبیریں کہنی ہے کہ جنازہ نہ اٹھے، اٹھنے سے پہلے تکبیریں پوری کر لو. جنازہ محلہ پہنچ جائے تم تکبیریں کہتے رہو. اگر شیطان نماز کے دوران بہکاتا ہو تو کوئی بات نہیں، دشمن کا کام بہکانا ہے، وہ بہکاتا رہے، تم مولا کو مناتے رہو. وہ اپنا کام کرے، تم اپنا کام کرو. وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا، تم کیوں چھوڑتے ہو؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جتنا نماز میں شیطان تمہیں بہکائے، سمجھو کہ اللہ تمہیں ایمان پر اونچا لے جا رہا ہے. دشمن وہاں حملہ کرتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. اگر اندر ایمان ہی نہ ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے حملہ کرنے کی؟ نماز میں کئی لوگ جماعت کے ساتھ سبق پڑھتے ہیں، ان کو پڑھنے دو، تم اپنی نماز پڑھو، کوئی جھگڑے وگڑے نہ کرو. جو پڑھ رہے ہیں نماز ان کو پڑھنے دو، جو نہیں پڑھتے ان کو تو اندر لے آؤ. جو آ گئے ہیں ان کو نہ مسئلے بتا کے باہر نکالو. جو پڑھ رہے ہیں سب کی قبول ہے انشاءاللہ. ایک آدمی اپنی عورت کو 3 طلاق دے دیتا ہے، حنفیوں سے مسئلہ پوچھو گے تو گلے پڑ جائے گا. ان کے نزدیک 3 ہی 3 بنتے ہیں، 1 نہیں بنتا. اور بہتر ہے دارالافتاء سے فتویٰ حاصل کرو. شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان ہیں، جو قرآن کا انکار کریں وہ کیسے مسلمان ہیں؟ جو کہیں قرآن ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے. صحابہ کی بکریاں کھا گئی، قرآن 70 گز لمبا ہے، غار میں ہے، امام کے پاس ہے. بی بی عائشہ پہ تہمت لگائیں، سوال پیدا نہیں ہوتا. ایک آیت کا انکار کرو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ جائے کہ سارے قرآن کا انکار کر دو. جو نہیں کرتے
ٹھیک ہے، ان سے کیا جھگڑا ہے؟ میں بیمار تھا، میں جب آیا عمرہ نہیں کر سکا، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، پھر میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن بکری دے دو۔ یہ بوری آغا خانی، موٹی بات یاد رکھو، جو آدمی قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، وہ کوئی ہو۔ جو آدمی بی بی عائشہ پہ تہمت لگاتا ہے وہ کافر ہے، وہ کوئی ہو، وہ آغا خانی ہو، بوری ہو، مجھے نہیں پتا کون ہوتے ہیں۔ ہم کسی ذات سے جھگڑا نہیں رکھتے، ہم تو مسئلہ بتلاتے ہیں۔ یاد رکھو، ہم کافر بناتے نہیں، کافر بتلاتے ہیں۔ جو حضور کی سنت کا انکار کرے، حدیث کا انکار کرے، وہ کافر ہے، کوئی ہو۔ قرآن کا انکار کرے، کوئی ہو۔ قرآن نے کہا بی بی عائشہ پاک ہے، وہ کہتا ہے ناپاک ہے، کافر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار ہے، چاہے وہ کوئی ہے، زید ہے، عمر ہے، بکر ہے۔ اگر عورت شرعی عذر کی وجہ سے بغیر احرام کے جدے ہے، پاک ہونے کے بعد 4-5 روز بعد میقات پہ جا کے احرام باندھے، عمرہ ہو گیا لیکن دم ادا کرے، چونکہ عورت اگر ناپاک بھی ہو تو احرام باندھ سکتی ہے، لبیک پڑھ سکتی ہے، صرف نماز نہ پڑھے۔ اگر مسئلہ پوچھ لیتے تو آپ کو غلطی نہ ہوتی۔ تو کہتا ہے جی چاروں فقہ میں حلال حرام میں اختلاف نہیں، تو پھر جھینگے میں کیوں اختلاف ہے؟ جھینگے میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس میں ہے کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ فیصلہ تم کرو کہ مچھلی ہے، اگر مچھلی ہے تو حلال ہے، اگر کیڑا ہے تو پھر فرق پڑ گیا۔ تو وہ تو اصل چیز میں جھگڑا ہے، حنفیوں میں جھگڑا نہیں ہے کہ یہ اصل ہے کیا۔ اگر اپنی بیٹی کو تجارت کے لیے طلاق دے، فلاں کرے، بالکل، جو اگر بھئی جو بھی کام غلط کرے گا شریعت کے اندر عذاب ہو، اللہ بچائے۔ بعض لوگ بیٹی کو بیوی بنا لیتی ہیں، بیوی کو پتہ نہیں کہہ دیتے، مجھے نہیں سمجھ آیا کہ بیوی کو بیٹی کیسے بنا لیتے ہیں، میں نہیں سمجھا مسئلہ آپ کا۔ مسلمان لڑکیوں کو کون سی تعلیم دی جائے؟ قرآن و حدیث کی، اور کون سی؟ اور کوئی تعلیم جو ہے وہ تو جائز ہی نہیں۔ لڑکیوں کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، پردے میں علیحدہ، لڑکوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، پڑھانے والی عورت ہو، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت رہے، پھر پڑھاؤ ان کو، جتنا مرضی ہے پڑھائیں، کوئی بات نہیں۔ کیا کوئی عورت جو ہے غیر محرم کی آواز میں قرآن سن سکتی ہے؟ قرآن تو سن سکتی ہے، قرآن سننا منع نہیں۔ نماز میں عورتیں نماز جو پڑھیں گی قرآن نہیں سنیں گی، تو غیر محرم ہی امام ہوتا ہے، کوئی ہر دفعہ محرم تھوڑا امام ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت کو لیکوریا کی مرض ہے جس میں پانی آتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کپڑے احتیاط اسی میں ہے کہ بدل لیا کرے، نیچے انڈرویئر وغیرہ رکھ لے، اور ورنہ وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو حرام کہا جائے، پانی ہے۔ ایک آدمی ہمارے استاد کو بہت گالی دیتا ہے، اللہ ہدایت دے۔ یہاں کے امام صاحب جو ہیں وہ عورتوں کی نیت نہیں کرتے یا کرتے ہیں، یہ تو امام صاحب سے پوچھے، مجھ سے تو نہ پوچھے۔ آپ ان سے جا کے پوچھ لیں کہ جی آپ نیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے، یہ جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں عورتیں مسجد میں نہیں آتی، سمجھ آ گئی بات؟ اگر اتفاق سے آ جائیں تو پھر امام کو نیت کرنی چاہیے، چونکہ عام طور پہ تو آتی نہیں، اور یہاں تو پہلے دن سے آتی ہیں، حضور کے زمانے سے۔ یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگلا آدمی نیت نہ کرے، کیوں ان کی نماز خراب کریں گے وہ؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ جب مرد کی نیت کرو تو عورت اس کے تابع خود بخود ہو جاتی ہے، علیحدہ نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک علمی اختلاف ہے، اور الحمدللہ یہاں جتنے امام ہیں یہ صرف امام نہیں، تمہاری طرح مسجدوں میں یہ بہت بڑے عالم ہیں، سب کے سب جتنے امام ہیں سب بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم بھی دیا ہے۔ عورتیں اپنی نماز پڑھیں، بالکل، اگر گھر میں پڑھیں تو افضل ہے، امام کے پیچھے پڑھیں تو جائز ہے، لیکن آخری صفوں میں۔ کعبے کی طرف پاؤں کرنا جو ہے یہ ہمارے ملک میں چونکہ ادب کے خلاف ہے اس لیے منع ہے۔ اصل بات ہوتی ہے کہ بے ادبی نہ ہو، بعض ملکوں میں اس کو بے ادبی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ہمارے بعض علاقے ایسے ہیں کہ اگر کسی کو یوں ایسا کر دو نا پنجہ، ہاتھ کاٹ ڈالیں، اور بعض ایسے ہیں منہ میں بھی مار لو تو ہنستا رہے گا، یعنی ان کے نزدیک عیب نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ عیب ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کے نزدیک عیب نہیں ہے وہ بے ادبی سمجھتے ہی نہیں، ان کے نزدیک بے ادبی بنے تو وہ بچے نا۔ ہر ملک کے رواج علیحدہ ہوتے ہیں۔
کام سے دوسری رکعت میں بھول گئے، پھر پہلے سجدہ صاف کیا، ٹھیک ہو گیا۔ بعض صحابہ کسی غزوہ سے واپس آ رہے تھے، ہم بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، کیونکہ بال بچوں کا رزق کمانا بھی جہاد ہے۔ ہاں بالکل حضور نے یہ فرمایا ہے، بال بچوں کے لیے رزق کمانا بھی جہاد ہے اور اپنے نفس سے جنگ لڑنا بھی جہاد ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ گھٹنوں سے کپڑا رہنا مرد کے لیے، یہ گھٹنے باہر نہ ہوں، یہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے چھپانا ضروری ہے۔ ان ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان ملکوں کے اندر وہ بینک سے سود لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، اگر دارالامان ہے تو نہیں لے سکتے، یعنی اگر ان کو امان ہے، نماز روزہ ہر شے کر سکتے ہیں، سود لینا حرام۔ جہاں جنگ ہے، دارالحرب ہے، حربی کافر سے لینا جائز ہوتا ہے۔ نہ تمہیں کل شریف پڑھنا ضروری ہے، جو سورت تمہیں یاد ہو، کل ضروری نہیں، جو بھی سورت یاد ہو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سارے احکام پورے کیے، لیکن جبل نور نہیں گیا۔ جبل نور کا عمرے سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کے بندے، الوداعی طواف کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ ایک آدمی عمرہ کرنے آتا ہے، عمرہ کر کے مزدوری میں لگ گیا، پھر حج کیا، اللہ قبول فرمائے، سب کا ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آیا، دو آدمی ہیں، دو، ایک غریب ہے ایک امیر ہے، اس نے بھی بکرا لیا، اس نے بھی بکرا لیا، دونوں کے بکرے چوری ہو گئے، دونوں نے پھر اور بکرے لیے۔ مجھے تو پتہ نہیں کیا مقصد پوچھنے کا آپ کا کیا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں آپ نے کیا پوچھا، کیا ہے، کیا چاہتے ہیں۔ جب سوال سمجھ نہ آئے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں کہ گدے کا دودھ پینا باوجہ بیماری، بات کو سمجھا کرو، بطور دوائی، جیسے کہ الکوہل